اس کا فکر، اس کا فلسفہ، اور کتنے لوگ اس کے نخچیر. تو ایک آدمی بڑی شے لبادہ اوڑھا اور ایک کانا پھوسی کی ایک مہم شروع ہو گئی. یہ خلافت تو بنی ہاشم کا حق تھا، حضور کے خاندان، حضور کے اہل بیت، بیٹی کی نسل یا داماد، یہ کسی اور کے پاس کیسے چلی؟ قبائلی عصبیت کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دور نبوی میں بھی وہ بالکل ختم نہیں ہوئی. بار بار ایسا ہوا، واقعات موجود ہیں. انصار اور مہاجرین کے درمیان تلواریں کھینچ جاتی تھیں تو حضور کا وجود بامسعود تھا کہ جس کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھتی، تلواریں کھینچی. کہیں اوس اور خزرج کے درمیان تو دبی ہوئی تو تھی، اور سازشی ذہن اسی کو کہتے ہیں کہ وہ دیکھے کہ کہاں پھونک ماری جائے. یہی صلاحیت ہے، ذہانت اور فطانت اسی کی ہے. کہیں کوئی دبی ہوئی چنگاری ہو جس میں پھونک مارے. یہ ہے وہ چیز کہ جس کو بھڑکایا. کہانیاں کھڑے ہو گئیں، فلسفے کھڑے ہو گئے، حضرت عثمان پر ذاتی طور پر تہمتیں تراشی گئیں، قصے مشہور ہو گئے. انسان کی کچھ کمزوری ہے یہ، کسی کے بارے میں اچھی بات وہ مشکل مانتا ہے اور بری بات فوراً تسلیم. اس کے لیے بھی خود دور نبوی سے گواہی دے دوں. حضور کے زمانے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں ایسی گھٹیا کمینی تہمت لگی، اور قرآن گواہ ہے کہ صادقین مومنین بھی اس میں ملوث ہو گئے. ہے جبلی کمزوریاں، انسان کی فطری کمزوریاں. تو بہرحال اب تو بہت سا پانی گزر چکا تھا. حضور کے انتقال کو لگ بھگ 25 برس ہونے کو آئے، ربع صدی بیت گئی، کبار صحابہ کی ایک بڑی تعداد اٹھ گئی. تو اب تو گویا کہ میدان اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ زرخیز افواہوں کے لیے. اگر شام میں ہے تو مصر کے گورنر کی برائی کر رہے ہیں، وہاں تو یہ ہو رہا ہے، وہاں تو یہ ہو رہا ہے، وہاں تو یہ ہو رہا ہے، وہاں تو یہ ہو رہا ہے. مصر میں ہے تو شام کے گورنر کی برائی ہو رہی ہے، ہر جگہ حضرت عثمان کی برائی ہو رہی ہے. یہ ہے اصل بنیاد اس الفتنۃ الکبریٰ. یہ ہے وہ جس نے کہ تاریخ اسلامی میں پہلے عظیم فتنے کی بنیاد ڈالی. اور عجیب ہے یہ ہسٹوریکل فیکٹ، شیعان علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا لبادہ اوڑھا گیا، اور اس کے لیے زرخیز زمین کون سی؟ سرزمین ایران. میں نے عرض کیا تھا کہ مذاہب کی سطح پر ایگریوڈ سب سے زیادہ یہودیت، سبائیت اس کا شاخسانہ. مملکت کی سطح پر سب سے زیادہ ایگریوڈ ایرانی قوم، بڑی نسل پرست قوم. پہلا وار انہوں نے کیا، حضرت عمر کی شہادت ہو گئی. دوسرا وار انہوں نے کیا، حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی. اور پھر ان دونوں فتنوں نے ایک شکل اختیار کر لی جس کا مرکز ایران بن گیا. اتفاقی طور پر نہیں ہے یہ. اس کو سازگار ماحول کہاں ملا؟ جریں کون سی زمین میں نیچے اتر سکی جہاں یہ دونوں ایفینٹیز جمع ہو گئی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اب میں اس وقت کیا عرض کروں، وقت بہت ہو گیا ہے. میرا ایک کتابچہ ہے، میں نے چند تقریریں کی تھی، ان کو جمع کر کے ہمارے بزرگ دوست شیخ جمیل الرحمان صاحب نے جمع کیا تھا، چھپا بھی بہت ہے. بہرحال اس میں تفصیل کے ساتھ میں نے بحث کی ہے. شہادت عثمان تاریخ اسلامی کا سب سے زیادہ اندوہناک واقعہ.
غیروں نے جو ظلم کیے ہیں اور ستم ڈھائے ہیں حضرت عثمان پر، ان کا تو میں ذکر کرنا بھی نہیں چاہتا۔ اس دور میں اپنوں نے جو ظلم کیا، اقربا پروری کے الزام، بیت المال کے سلسلے میں بے احتیاطی کی، واقعہ یہ ہے حضرت عثمان جو ذی النورین ہیں، جن کو حضور نے 2 بیٹیاں اپنی دی اور یہ فرمایا کہ 40 بیٹیاں بھی میری ہوتی تو میں یہ کے بعد دیگر عثمان کی عقد میں دیتا چلا جاتا، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا ایک رفیق ہے جنت میں، اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے، جس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں، جس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ جیش عسرا، سفر تبوک، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں پرسوں، اور اس کے لیے تیاری، 100 اونٹ تمام ساز و سامان سمیت حاضر ہیں، حضور خوش ہو گئے، لیکن 100 اونٹوں سے کیا بنتا ہے؟ حضور کی طرف سے اپیل جاری ہے، مزید 100 اونٹ، مزید 100 اونٹ، 300 اونٹ پورے ساز و سامان سمیت حاضر۔ اس پر بھی بس نہیں، گئے، بڑا کاروبار تھا، اپنے ان کارندوں سے کہا جتنا کیش ممکن ہے لے آؤ، 1000 اشرفیوں کی تھیلی لا کر، ابھی حضور ممبر ہی پر تھے، لا کر حضور کی گود میں جھولی میں ڈال دیے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور ان کو اشرفیوں کو الٹ پلٹ رہے تھے اپنی جھولی میں، اور چہرے پر ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کہ انار نچوڑ دیا گیا ہو گالوں پر، مسرت سے اس طرح چہرہ دمدما رہا ہے۔ اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی۔ وہ عثمان کامل الحیاء والایمان، وہ عثمان، اور ان پر یہ تہمت ہے۔ لطف یہ ہے کہ خود یہ کہتے ہیں کہ جبکہ وہ بلوا اپنے عروج پر تھا، حضرت علی آئے ہیں بلوائیوں کے سامنے رضی اللہ تعالی عنہ، اور سارے الزامات جو حضرت عثمان پر لگائے جاتے تھے ان میں سے ایک ایک کا جواب حضرت علی نے دیا اور ان سب کو غلط ثابت کیا، اور پھر یہ کہ انہی الزامات کو خود بھی دوہرا رہے ہوں۔ بے سوخت عقل سے حیرت کے اینچے بلجبیس، بڑی پیاری بات لکھی تھی ہمارے مرزا منور صاحب نے کہ ان صاحب نے شاید حضرت علی کو بھی کوئی کرائے کا وکیل سمجھا کہ جو فیس لے کر حضرت عثمان کی وکالت کر رہے تھے، یا تو یہ مانیے، اور یا اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی غلط بات کا کوئی امکان نہیں تو پھر تمام الزامات کی دھجیاں تو انہوں نے بکھیر دی، پھر کون سا الزام لے کر آتے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ کمزور تھے، میرے نزدیک اس سے زیادہ بلعجبی کوئی ممکن نہیں۔ کمزور انسان ذہن میں رکھیے، کمزور کو غصہ بہت جلد آتا ہے، یہ قوی انسان ہوتا ہے جسے غصہ نہیں آتا۔ لیس الشدید بالسرعہ، حضور نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ لے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھ سکے۔ کمزور آدمی کے ہاتھ میں اگر طاقت آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کا کہ گھر کا محاصرہ ہے، 50 دن کا محاصرہ، 1-2 دن کی بات نہیں، پانی بند، وہ بیر روما جو حضرت عثمان نے اپنے پیسوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، یہودیوں کی ملکیت تھا اور مسلمانوں کے لیے بڑی مصیبتیں تھیں، منہ مانگی دام دے کر اسے کیا اور وقف کر دیا، اس کا پانی بند ہے حضرت عثمان۔ محاصرے کی شدت کا یہ عالم ہے کہ حضرت ام حبیبہ نے کوشش کی، کچھ امانتیں تھی حضرت عثمان کے پاس، وہ لانی تھی واپس، تو ساتھ ہی ایک مشکیزہ پانی کا لے لیا، تو اس مشکیزے کو بھی چھید ڈال دیے گئے اور پانی بہا دیا، اور حضرت ام حبیبہ کی بے عزتی کی، ام المومنین۔ ان حالات میں وہ حضرت عثمان ہیں جو ایک فیصلہ کر کے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی مدافعت میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا۔ کوئی کمزور آدمی ڈر سکتا ہے اس فیصلے؟
کیسی عظیمت چاہیے، کتنی پختہ اور قوی قوت ارادی درکار ہے اس کی۔ کون شخص تھے عثمان؟ قرآن مجید میں ذوالقرنین کا ذکر بڑے شان و شوکت کے ساتھ آیا، مطلع الشمس اور مغرب الشمس، اور ذوالقرنین کی حدود مملکت حضرت عثمان کی حدود مملکت سے 1/3 سے زیادہ نہیں، اتنی وسیع و عریض مملکت کا فرما روا۔ کتنے بڑے بڑے جرنیل، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے گورنر، عمرو بن العاص مصر میں فاتح مصر، اور خوشامدیں کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اب وہ دن بیت گئے جب ہزاروں کی فوجیں ہوتی تھی، اب لاکھوں کی تعداد میں مسلمان فوجیں موجود ہیں، اور یہ چند ہزار جو بلوائی ہیں ان کا کہیں کسی بوٹی کا کوئی ایک دھجی جو ہے وہ کہیں نہ ملتی کہ سے کام ہو، اگر حضرت عثمان کا ذرا اشارہ ہو جاتا نہیں۔ یہ کلمہ گو ہے، ذہن میں رکھیے، یہ محمد کا قانون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ڈھال ہے، اس ڈھال پر کسی کلمہ گو کی تلوار نہیں چل سکتی۔ ڈھال کسی نے جھوٹی اٹھائی ہے سچی اٹھائی ہے، اس کا فیصلہ تم دنیا میں نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے ہاں۔ ایک جنگ میں حضرت اسامہ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اس نے عین وقت پر کلمہ طیبہ پڑھ دیا، لیکن انہوں نے قتل کر دیا اس لیے کہ غزل غالب تھا، صرف جان بچانے کے لیے جھوٹ موٹ کلمہ پڑھ رہا۔ حضور نے سرگرش فرمائی ہے، اسامہ کیا کرو گے اس دن قیامت کے دن جبکہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا، میرے ہوتے ہوئے قتل کیا۔ اس کلمے کی ڈھال تھی ان بلوائیوں کے پاس، اور عثمان غنی نے اس ڈھال پر وار نہیں کیا، سارے وار اپنی ذات پر۔ میرا خون مطلوب ہے، کوئی پرواہ نہیں، کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا، صرف اپنی ذات کی مدافعت۔ حضرت علی بار بار کہہ رہے ہیں اجازت دیجیے، حضرت زید ابن ثابت کاتب وحی آئے ہیں انصار کی طرف سے وفد بن کر، کہ انصار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اللہ کے مددگار بننے کا موقع عطا فرمائیے، ہم نے اللہ کے رسول کی مدد کی تھی اور اب ہم خلیفہ رسول کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اجازت تو دیں۔ اجازت نہیں، اما القتال فلا، ایک ہی جواب، جنگ نہیں، اس کی اجازت۔ ان کو یہ کہا جائے کہ وہ کمزور انسان تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہود میں سے تھے، ایمان لے آئے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ آئے، اجازت مانگی محاصرے والے بلوائیوں سے کہ مجھے بھی عثمان سے ملنا ہے، انہیں بھی کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی، یہ خوش ہوئے، اچھا جاؤ مل کے آؤ، یہ سمجھتے تھے اپنی آدمی۔ گئے، وہاں گفتگو ہوئی، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ سارے شکوک و شبہات ختم، معاملہ پورا کا پورا سامنے آ گیا، حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ اب انہوں نے واپس آ کر خطبہ دیا ہے، لوگوں میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، تورات میں ایک بات میں نے پڑھی تھی، آج اس کے حوالے سے تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کو قتل کیا گیا ہو اور اس کے بعد 70,000 انسان قتل نہ ہوئے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کے کسی خلیفہ برحق کو قتل کیا گیا ہو اور کم سے کم 35,000 انسان اس کے بعد قتل نہ ہوئے۔ اللہ کی نگاہوں میں یہ قیمت ہے نبی کی۔ حضرت یحییٰ کے قتل کے بعد یہودیوں پر ٹائٹس رومی جنرل مسلط کیا گیا تھا، 1,20,000 انسان قتل ہوئے یہودی۔ بعد آ جاؤ، خون عثمان اپنے گردن پر نہ لو۔ انہوں نے کہا یہ بڈھا یہودی پاگل ہو گیا، نکالو اس میں سے۔ یہ عالم شہید ہوئے ہیں، خطبے دیے ہیں اس وقت۔ مسلمانوں،
میں نے جس دن سے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سے کوئی جمعہ میری زندگی میں ایسا نہیں آیا کہ میں نے ایک غلام کو آزاد نہ کیا، اور جس جمعے میں نہیں کر سکا اگلے جمعے میں نے اس کا فدیہ دیا ہے، اور 2 غلام جو ہیں آزاد۔ مسلمانوں، جس ہاتھ سے میں نے محمد کے ہاتھ سے بیعت کی تھی، اس کے بعد اسے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ وہ ہے مسلمان۔ اصل میں شہادت مظلومہ یہ ہے، اس پر پردے ڈالے گئے ہیں، افسانے گھڑے گئے ہیں۔ 50 دن کا یہ ہے بلاکیڈ پانی کا۔ کربلا کے بارے میں تو یہ آتا ہے، بعض محققین تو اب ثابت کر رہے ہیں کہ 9 سے پہلے پہنچ ہی نہیں سکتے حضرت حسین، اور 10 کو شہادت ہو گئی۔ یہ پانی کی بندش کی کہانیاں کہاں ہیں؟ اور جو زیادہ ہے وہ بھی یہ کہ 7 کو پہنچی، 4 دن رہے۔ 4 دن میں کتنا تو پانی کی پیاس ہو گئی، اور کنارہ جو ہے وہ دجلہ کا کنارہ ہے، دور نہیں، ذرا ذرا کھودیے تو پانی نکلتا ہے، اور ثابت ہے تاریخ سے کہ گڑھے کھودے گئے پانی نکلا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ شہادت عثمان کے اوپر یہ پردے ڈالے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً درخشاں ہے شہادت ان کی بھی، ہماری تاریخ کا ایک بڑا روشن باب ہے۔ لیکن نسبت و تناسب کو دیکھیے، ایک شخص میدان جنگ میں لڑتے ہوئے قتل ہوا ہے، یقتلون و یقتلون۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، اور رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔ حضرت حسین نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں۔ پھر یہ کہ اس وقت کوئی حکومت ان کے پاس نہیں تھی۔ یہاں اس مملکت کا فرما روا جس کے بارے میں عرض کر چکا، کم سے کم 3 گنا حدود مملکت ہے ذوالقرنین کے مقابلے۔ شمالی افریقہ کے مغربی ساحل سے چلیے اور بلخ اور بخارا تک چلے جائیے، یہ ہے حدود۔ لکھوں کا فوج جب چاہے وہ آ جائے، اور اس مظلومیت کے ساتھ قتل ہوئے ہیں کہ کسی کلمہ گو کے قتل کا داغ اپنے گردن پر لے کر نہیں کوئی نسبت ہے۔ لیکن اس شہادت کے جاننے والے سنی کتنے ہیں؟ اس کے حالات ہمارے ہاں، ہمارے نزدیک یہ بات ایسی نہیں۔ شہادت تو ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ حضرت حمزہ کی شہادت تو کم ہے۔ اسد اللہ واسد رسول اللہ، اور شہادت میں حضرت سمیہ کی شہادت کم ہے۔ پہلا خون جو اللہ کی راہ میں بہایا گیا توحید پر، تو یہ شہادت تو ہمارے اس چمن نبوی کے پھول ہیں، ایک سے ایک اعلیٰ، ایک سے ایک عمدہ۔ حق کی گواہی، صداقت کی گواہی، عدل کی گواہی، خیر کی گواہی، دین کی گواہی، قرآن کی گواہی، محمد کی گواہی میں گردنیں کٹانا، یہ تو اس امت کا مقصد وجود ہے۔ اس کو کہانی بنا لینا، اس کو افسانہ بنا لینا، اس کے گرد سارے دین کو چکر دے دینا، اس کے گرد انسانیت پرستی کا دین جاری کر دینا، یہ ہے یہودیت، یہ ہے یہودی سازش۔ محمد کو خدا کہنے والا پیدا نہیں ہوا، علی کو خدا کہنے والے پیدا ہو گئے۔ کیوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی نسبت ہے؟ کوئی ہے، ذہن ہے پیچھے، وہی تسلیس، وہی حضرت مریم، وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تسلیس مکمل ہوگی، اس کے بغیر تو بات بنتی نہیں۔ شہادت جس وقت ہوئی ہے حضرت عثمان کی، آخری دن، 20 غلام تھے، فرمایا تم سب آزاد۔ ساری عمر کبھی شلوار نہیں پہنی تھی، اب شلوار منگائی۔ مبادا شہادت کے دوران کہیں سطر کھل جائے۔ حیا کا یہ عالم ہے، اور اس کو کس کر باندھا ہے، شبدہ کس کر اس کو باندھا۔ شلوار نہیں پہنی تھی کبھی، تیار ہے پوری طرح، یہ تو نہیں کہ کوئی اچانک ہو گیا۔ روزے کی حالت میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، خون گرا ہے ان الفاظ پر،
فسيكفيكهم۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے جو فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ وہ سچا ثابت